जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में घटनाक्रम चल रहे हैं, उन घटनाक्रम को ढकने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी मीडिया को एक टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें भारत की बदनामी और कश्मीर मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उछाला जाए। इस मुद्दे के नीचे पाकिस्तानी हुकूमत का सीधा सीधा इरादा ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो सैनिक बलूचिस्तान में मारे गए हैं, उन मुद्दों को ढका जा सके और पाकिस्तानी अवाम के बीच में एक गलत मैसेज न जाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मीडिया मिलकर भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा जो चला रहे हैं, उसी का नतीजा इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे ये पाकिस्तानी बौखलाए हुए भारत पे और कश्मीर मुद्दे पे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज लोग कश्मीर में जो हमारा इस साइड वाला कश्मीर है, मुजफ्फराबाद हो, बाग हो, जलसे, रैलियाँ, ये चीज़ें हुई, तकारीर भी हुई एज यूजुअल जिस तरह हर साल होती हैं। मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन आप इसको कैसा देखते हैं एज ए कश्मीरी? और मतलब क्या कोई इसके पीछे कुछ होना भी है, या बस यही हम मनाते रहेंगे और बस ठीक है हर साल ये सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी? बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपको कोई नई चीज नजर नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत कुछ नया नजर आ रहा है। ठीक, आप देखें कि 26 जनवरी को पाकिस्तान ने इंडिया के रिपब्लिक डे पे ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया, और पीओजेके और पीओजीबी दोनों जगहों पे इन्होंने ब्लैक डे मनाया और पाकिस्तान में भी मनाया। लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो तस्वीरें अखबारों में इन्होंने छापी, वो 6, 10, 12 ऐसे लोगों की तस्वीरें थी, और उनको इन्होंने डबल डबल छापा है। यानी एक दफा लगा के फिर साइड पे दोबारा लगाया, साइड पे दोबारा लगाया, ताकि वो ज्यादा लगे। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान का जो कश्मीर का बयानिया है इसको, और इंडिया के खिलाफ जो बयानिया है इसको मजीद खरीदने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है फर्रुख भाई कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई, और 4 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ने गिलगित में मीटिंग बुलाई तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जो महकमे हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की, और उनको कहा कि आप लोगों ने दो बैनर इंडिया के खिलाफ लिख के लाने हैं और यहाँ जमा कराने हैं डीसी ऑफिस में। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपने महकमे के तमाम मुलाजमीन का मेक श्योर करना है कि वो 5 फरवरी को जो रैलीज निकल रही हैं उसमें शरीक हो। यानी ये एक सरकारी सतह पे मनाया जाने वाला एक यौम कश्मीर है, और इसको सब कह रहे हैं कि ये फ्रॉड डे है, ये फ्रॉड है। तमाम कश्मीरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डायस्पोरा की हैं, चाहे वो वहां पाकिस्तान में, मतलब जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी इसको फ्रॉड डे कह रही है, यूके जो है यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी इसको फ्रॉड डे कह रही है, जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी इसको फ्रॉड डे कह रही है, एनएसएफ इसको फ्रॉड डे कह रही है। मतलब है लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये सिर्फ सरकारी सतह पे मनाया जा रहा है, और उसमें नया ये है कि अब कश्मीर जो है पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, यहाँ के लोग अब इस किस्म की बेहुदा रैलीज में अपना वक्त जाया करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बात की अपने इंट्रो में फजलुर रहमान की कि कश्मीर बेच डाला। पहली बात तो ये है कि फजलुर रहमान जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो तनख्वाह लेते रहे, मराहत लेते रहे और बस अपना साइड पे बैठे रहे। दूसरी बात यह है कि फजलुर रहमान कौन होता है ये कहने वाला कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया? बेचता तो इंसान वो चीज है जो उसकी अपनी जाती हो या उसने खरीदी और दोबारा बेच रहा हो। ये तो कब्जा किए हुए इलाके हैं, ये तो है ही इंडिया के इलाके। तो इनको बेचा किसको उसने? अगर इंडिया को उसने कोई मुआहदा किया है अंडर द टेबल, तो वो है ही इंडिया का। बेचने का क्या वो बात करता है? बाकी देखिए आप बलूचिस्तान में इतनी बड़ी इंसर्जेंसी चल रही है, और जनरल बाजवा जो है वो कश्मीर जाके कश्मीरियों के अंदर मजहबी जुनूनियत के जज्बात उभार रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, अगर हम ये वाली बात करते हैं तो यही सेम जो आप बात करें इस तरफ के कश्मीर की, यही बात फिर यहाँ वाले लोग कहते हैं कि जी आज वहाँ पे बाकायदा जी बैनर्स लगे हैं इंडियन साइड वाले कश्मीर पे
جس کو ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ بینر لگے اور اس پہ لکھا ہوا تھا شکریہ پاکستان. تو یہ تو پھر یعنی دونوں سائڈ ہم یہی کر رہے ہیں کہ بیچارے جو وہ جو وہاں بینر لگائے ہیں وہاں پہ بھی تو آئی ایس آئی کی جہادی تنظیموں نے بینر لگائے نا وہاں پہ. وہاں پبلک نے تو بینر نہیں لگائے، پبلک نے تو جھنڈا لگایا لال چوک میں. جی جی گھنٹہ گھر پہ جھنڈا لگایا پبلک نے، وہ نظر نہیں آتا. یہ نظر آ جاتا ہے شکریہ پاکستان. کوئی انڈین یہ کہہ سکتا ہے شکریہ پاکستان؟ ہر روز آپ وہاں پہ دہشت گرد بھیج کے لوگ مارتے ہیں. ایگزیکٹ یہی میرا سوال ہے، اسی لیے کہ مطلب یہ مسئلہ ہم جان بوجھ کر لٹکاتے ہیں، ختم نہیں کرتے، مطلب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ٹینشن نہ لیں، یہ ختم ہو جائے گا. جی جی یہ ختم ہو جائے گا. ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے 22 اکتوبر 2023 کی. ہم نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ اس ڈیٹ تک پاکستان اپنی فوجیں جو ہے وہ پی او جے کے سے نکال دے. نہیں تو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے سامنے ہے، ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. بلوچستان 4 دن ہو گئے بلوچ لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ نے قبضہ کیا ہوا ہے ایک کیمپ کے اوپر. ان سے وہ کیمپ نہیں چھڑوایا جا رہا. 40 ان کے جو مرے ہیں ان کی تصاویر تو میں نے جاری کی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ. جو 40 فوجی مرے ہیں، 200 فوجی مر چکا ہے اب تک. 100 نوشکی میں مرا ہے، 100 سے اوپر یہاں مر گیا ہے. 4 ہیلی کاپٹر ان کے انہوں نے مار گرائے ہیں. 18 کے قریب ان کے جو گاڑیاں تھیں جس پہ 4 72 بند گاڑیاں وہ بھی تباہ کر دی ہیں. یہ فوج کیا لڑے گی ہمارے ساتھ؟ سر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ مطلب یہی فوج ہے جو 75 سالوں سے اس کے پاس یہ کشمیر اور 75 سالوں سے اس سائڈ والا کشمیر ہندوستان کے پاس ہے. اور دونوں طرف سے مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہاں والوں سے کسی نے لے لیا یا پھر یہاں والوں سے کسی نے لے لیا. ہاں کیجولٹیز ہے، کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور وہ شاید ہم لوگوں کی جب تک پالیسیز نہیں بدلیں گی تو یہ شاید سلسلہ چلتا رہے گا. پالیسی بدلنے کا وقت گزر چکا ہے میرے بھائی. اب پالیسی بدلنے کا وقت نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 4 پیسے ہیں پاکستان میں، بینک میں آپ نے رکھے ہیں یا گھر پہ رکھے ہیں پاکستانی روپے، تو ان کے ڈالر کروائیں اور انٹرنیٹ پہ بیٹھیں اور لنکڈ ان پہ بیٹھ کے باہر کے کسی ملک میں یا انڈیا میں کہیں پہ کوئی جاب ڈھونڈیں. کیونکہ پاکستان میں اب نہیں رہنا. اور پاکستان کا وزیر اعظم جو اتنے کرائسس اس کے کنٹری میں آیا ہوا ہے بلوچستان میں، وہ وہاں ان کو کرکٹ سکھانے کے لیے گیا ہے. اور پاکستان کا آرمی چیف کشمیر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر گیا ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کا درس دینے کے لیے، وہاں ان کو اسلامک جہادزم پڑھانے کے لیے وہ گیا ہوا ہے. تو اب یہ ملک نہیں رہے گا. یہ ملک اب ختم ہونے کے دہانے پہ ہے. اور یہ بالکل دوسرا لیبیا جیسے تھا آج سے 10 سال 15 سال پہلے، یہ وہ چیز بننے جا رہا ہے. بلوچستان اب آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. اور ان کو دیکھ کر خیبر پختونخوا والے بھی جو ہے وہ اب سمجھیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے. منظور پشتین کے آپ نے فائرنگ کی جب وہ گیا وہاں پہ لونی جی کی 3ری برسی پہ، نور باچا کو گولی ماری آپ نے، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پالیسیاں بدلنی ہے. کون سی پالیسی بدلنی ہے؟ یہاں تو آوے کا آوا ہی بدلنا پڑے گا. یہاں پالیسی بدل سے کام ہی چلے گا. وقت نکل گیا ہے پالیسی بدلنے کا. اچھا دیکھیں مرزا صاحب، یہ والی بات جو آپ کر رہے ہیں، میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، جس سے بھی پوچھا، تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ الگ ہو جائے گا تو وہ الگ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا ڈمکا ہو جائے گا. میں آپ کو ذاتی، میں ایز اے پاکستانی نہیں بات کر رہا، ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور آپ کو بتا رہا ہوں. بلوچستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسرجنسی پہلے بھی تھی، لیکن اب اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا. بٹ دا تھنگ از، یہ والی بات کرنا سر کہ یہ فلاں الگ کر دے گا اور یہ الگ کر دے گا، آپ کو کیسے نظر ہے؟ میں ذاتی طور پہ اسے ایگری نہیں کرتا. ایز اے پاکستانی میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا، پاکستانی ہونے کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجگور میں جو ہوا یا نوشکی میں ہوا یا مطلب گوادر پی سی کے اوپر حملہ، تربت ایئرپورٹ کے اوپر حملہ، کون سے جو نہیں ہوئے وہاں پر، کوئٹہ میں سونگلی ایئر بیس کے اوپر حملہ، لیکن آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ اس کو بلوچ لبریشن آرمی ہو یا کوئی اور ہو اس کو الگ کر دیں گے؟ بلوچ لبریشن آرمی الگ نہیں کرے گی. یہ پاکستان آرمی جو ہے یہ وہاں سے خود ہی بھاگ جائے گی. یہ کلیپس کرتی ہوئی ایک اکانومی، ایک کلیپس کرتی ہوئی جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہ وہ ہے پاکستان.
اور یہ یہاں سے چلے جائیں گے. عمران خان کو چائنا نے کوئی سپورٹ نہیں دینی, اور انہوں نے جو $3 بلین کا قرضہ مانگنے گئے ہیں, یہ اس کے بدلے یہ گلگت بلتستان کا ہمارا جو علاقہ ہے وہ مکمل کنٹرول ان کو دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. معدنیات, دریا, سڑکیں, پہاڑ, ہر چیز چائنا کے پلیج کر کے 3 ارب لے رہے ہیں یہ, جنہوں نے 1 ارب لینے کے لیے اپنے ملک کا ریاستی جو بینک تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ IMF کو دے دیا, تو 3 ارب کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان کو BLA یا BLF یا ریپبلکن گارڈ ہو گئے, یہ نہیں, عوام اس کو آزاد کر رہی ہے. یہ صرف آپ کو نظر آتی ہے BLA اور یہ وہاں کی, آپ بلوچستان چلے جائیں کوئی آدمی بلوچستان کا اس وقت تیار نہیں ہے. اور اب فائنل سٹیج آ گئی ہے. دیکھیں پہلی سٹیج ہوتی ہے کسی بھی قومی تحریک کی آزادی میں, وہ ہوتی ہے اسیمیلیشن کی, یعنی آپ اپنے جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ, پاکستان کی اشرافیہ کے ساتھ, فوج کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ, سیاسی عمل کے ساتھ آپ ملنے کی کوشش کرتے ہیں. بلوچوں نے وہ کر کے دیکھ لیا ہے, ان کو نہیں انہوں نے قبولا. اس کے بعد وہ گئے نیٹیوزم میں, یعنی انہوں نے اپنے سرداروں کے ساتھ, بگٹی صاحب ہو گئے, مینگل صاحب ہو گئے, ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے, یا خان عبداللہ ہو گیا, ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کی. وہ پیچھے ہٹے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی ہمیں آزادی دلا نہیں سکتے, تو تیسری سٹیج آتی ہے. یہ میں نے نہیں بنائی ہے سٹیجز, یہ فرانسس فینن نے بنائی ہے. ریچرڈ آف دا ارتھ, اس کی کتاب پڑھ لیں آپ, وہ الجیریا کی وار کا انالیسس کرتا ہے. تو اب یہ کامبیٹ سٹیج ہے, یہ فائنل سٹیج میں داخل ہو گئے. یہاں سے واپس وہ اب نیٹیوزم میں نہیں آئیں گے. یہ اب کامبیٹ سٹیج دیر تک چلتی ہے, جلدی چلتی ہے, ختم ہوتی ہے. اور پھر TTP ادھر سے خیبر پختونخوا میں انہوں نے پاکستان آرمی کو انگیج کر لیا ہے, یہاں بلوچوں نے کر لیا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ دیکھنا بہت جلد ہب میں یہ جو براس ہے, اور اب تو سندھو دیش ریولوشنری آرمی بھی براس کا حصہ بن گئی ہے. یہ ہب کے علاقے سے سندھ اور بلوچستان کی جو علاقہ ہے, یہ یہاں پہ بھی سندھی شروع کر دیں گے جنگ, اور یہ بلوچستان اور سندھ کی کٹھی جنگ بن جائے گی. یہ آپ دیکھیں آنے والے وقت میں یہ ہوگا.